مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام. پروگرام حتمی سچائی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان پروفیسر شفیق کمل. سو ویلکم ٹو دی پروگرام. تھینک یو. خواتین و حضرات, آج ہم جس کنٹروورسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے وہ نبی, دیٹ پروفٹ. یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ایک وفد یوحنا کے پاس آتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ نبی کون, یوحنا کون ہے, کیا وہ ایلیا ہے یا وہ مسیح ہے یا وہ نبی ہے. تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ وہ نبی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے کس کے لیے یوز ہوا ہے. اس سے پہلے کہ ہم کویسچن آنسر سیشن کی طرف جائیں, میں چاہوں گی اس حوالے کو آپ کے سامنے پڑھوں. میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں یوحنا کی انجیل, اس کا پہلا باب, اس کی 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک. کلام میں کچھ یوں لکھا ہے, اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے, تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا, بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں. انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے, کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں. کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں. آمین. پروفیسر صاحب آتے ہیں آپ کی طرف. کویسچن ہے کہ نہ تو یوحنا کی انجیل کے مطابق پوچھا جا رہا ہے یوحنا سے کہ کیا تو مسیح ہے, کیا تو ایلیا ہے, یا کہ تو وہ نبی ہے. یہ وہ نبی کون ہے؟ کہ کانٹیکس سے پتہ چلتا ہے کہ تین شخصیات کے بارے میں یوحنا سے پوچھا جا رہا ہے. کیا تو ایلیا ہے, کیا تو مسیح ہے, اور جب وہ دونوں سے انکار کرتا ہے تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تو وہ نبی ہے. اور وہ نبی میں آپ دیکھیں کہ کسی کا نام نہیں پوچھا گیا. دو مطلب میں اس سے سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ کوئی ابنوکشس چیز تھی کہ جس کا نام نہیں لیتے تھے, اشارتاً کہتے تھے کیا تو وہ نبی ہے, یا پھر اتنا کلیئر تھا کہ ہر یہودی کو یہ اندازہ تھا کہ وہ نبی کا مطلب کیا ہے. بہرحال وہ جب دو نبیوں کے بارے میں پوچھا تو تیسری چیزیں ان سے پوچھ رہے تھے کہ اگر تو ایلیا بھی نہیں, اگر تو مسیح بھی نہیں ہے, تو کیا تو فالس پرافٹ ہے, یہ پوچھ رہے تھے. صحیح. لیکن پروفیسر صاحب بہت سارے لوگ تو مسیح یسوع کو ہی وہ نبی سمجھتے ہیں, ایسے نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں وہ تو کانٹیکس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پہلے پوچھا کہ کیا تو ایلیا, اس نے کہا میں نہیں ہوں. پھر پوچھا مسیح, تو اس نے دونوں کو رول آؤٹ کر دیا. تو مسیح کے بارے میں تو یہ تیسری شخصیت کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دراصل یہودی تین شخصیات کے انتظار میں تھے. اچھا, پھر میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو بات اس لیے نہیں سمجھ آتی. ایک مشہور کہاوت ہے کہ a text without context is a pretext to prove text. کہ اگر کانٹیکسٹ کے بغیر کوئی ٹیکسٹ آپ پڑھتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ آپ غلط اندازہ لگا رہے ہیں اس کا. آپ کے پاس جو چیز اس کی تشریح آ رہی ہے وہ غلط آ رہی ہے. صحیح. تو بائبل کے متعلق تو آپ کو انتہائی کیئرفل رہنا ہے کہ کانٹیکسٹ کے بغیر کسی چیز کو نہیں پڑھنا. تو اس کے تو کانٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ تین شخصیات کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا. نمبر 1, اچھا یہودی تین شخصیات کے انتظار میں تھے, یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. نمبر 1, وہ مسیح کے انتظار میں تھے کہ کوئی مسیحا آنے والا, اور مسیح یسوع سے ان کی توقعات الگ تھی, اس کے ساتھ ان کی ڈیلنگ الگ تھی. اور ایلیا کے انتظار میں تھے, ان کو پتا تھا کہ ایلیا آئے گا ود اے اسپیسیفک مشن آئے گا. تو تیسری شخصیت دیٹ پرافٹ یا وہ نبی, فالس پرافٹ کے بھی وہ انتظار میں تھے. تو یہودیوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تینوں کو مکس کر جائیں, یا فالس پرافٹ کو مسیح سمجھ لیں, یا مسیح کو فالس پرافٹ سمجھ لیں, یا یوحنا کو ایلیا اس کو یوحنا کو فالس پرافٹ سمجھ لیں. اگر یوحنا کو فالس پرافٹ سمجھ لیا تو پھر تو مسیح کا بھی آٹومیٹک انکار ہو گیا. ویری سینسٹیو ایشو, اس لیے یہ سوال بنتا تھا. تو یہ سوال پوچھ رہے تھے کلیریفیکیشن کے لیے. صحیح. پروفیسر صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ یہودی جو تھے وہ 3 انبیاء کے انتظار میں تھے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ 3 انبیاء کے انتظار میں تھے, یہودی 3 شخصیات کے انتظار میں تھے. ٹھیک ہے. تو پروفیسر صاحب کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 شخصیات کے انتظار میں تھے؟
کہ میں بتاتا ہوں، بائبل جب آپ پڑھتے ہیں، جی ملاکی پڑھیں، ملاکی چوتھا باب، جی اس کی چوتھی آیت سے باب کے آخر تک صحیح وہاں لکھا ہے، تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض اور احکام کو جو میں نے حورب میں تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں۔ تو یہ ایک حوالہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودی ایلیا کے انتظار میں تھے۔ دوسرا حوالہ، اچھا حوالے اور بھی ہیں، ان تین شخصیات کے بارے میں بائبل میں آپ کو کئی جگہ پر حوالے مل جائیں گے، لیکن چونکہ میں نے تو ایک انڈرسٹینڈنگ دینی ہے اس لیے میں صرف ایک ایک حوالہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ استثنا 18واں باب اس کی 15ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھے نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ہی ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ والا حوالہ مسیح یسوع کی آمد سے متعلق پیش گوئی ہے۔ صحیح کوہ حورب پہ جو درخواست تھی اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے، کوہ حورب پہ انہوں نے خدا کو جب دیکھا تو وہ اس کا نظارہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے، پہاڑ سے دھواں اٹھ رہا تھا، کانپ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم تو مر جائیں گے۔ آئندہ موسیٰ کے وسیلے سے یا کسی انسان کے وسیلے سے، میڈیٹر کے وسیلے سے خدا ہم سے بات کرے۔ خدا نے کہا کہ اسی کنٹیکسٹ کے اندر اب تیرے جیسا ایک نبی بھیجوں گا۔ تو خدا دراصل ان کو کہہ یہ رہا تھا کہ میں ہی آؤں گا، خدا ہی آئے گا یا میرا بیٹا ہی آئے گا، لیکن وہ انسانی شکل میں میڈیٹر بن کے آ جائے گا۔ دیٹ واز اباؤٹ کرائسٹ۔ یہ بھی اس میں مسیح کی انکارنیشن کی طرف بھی اشارہ، یہ مسیح کی طرف ہے۔ دو شخصیات کا ذکر آپ کو مل گیا، بالکل۔ تیسری شخصیت کا باب، اچھا یہ بھی استثنا 18ویں باب میں ہی ہے اور یہ 20ویں آیت سے ہے، لیکن بہت سارے لوگ جب یہ وہ نبی کی بات کرتے ہیں تو وہ پہلی والی آیتیں پڑھ جاتے ہیں، دوسری آیتیں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ غور سے سنیے گا جی، بلکہ آپ کے سوال کا جواب تو شاید ادھر ہی مل جائے۔ لکھا ہے لیکن، یاد رکھیے جہاں پر لیکن آ جائے اپنے کان ضرور کھڑے کہ لیکن آ گیا۔ اچھا، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ کون نبی قتل کیا جائے؟ وہ نبی، اور یہ وہ نبی کون ہے؟ جو گستاخ بن کر خدا کا نام استعمال کر کے دعویٰ کرتے، رائٹ۔ اور اچھا، اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ دو تین باتیں ہیں ادھر سے کہ یہ وہ نبی کے بارے میں ہے، اور وہ نبی گستاخ نبی ہے، وہ نبی واجب القتل ہے کیونکہ خدا نے اس کو بھیجا نہیں ہے، وہ خدا کا نام استعمال کر رہا ہے، اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اس کا تم فکر بھی نہیں کرنا، وہ واجب القتل، رائٹ۔ یہ تین شخصیات کے بارے میں بائبل کہہ رہی ہے، اس لیے یہودی ان تینوں شخصیات کا انتظار کر رہے تھے۔ صحیح، اسی لیے یہ سوال بھی انہوں نے بڑا اسپیسیفک کویسچن پوچھا۔ تو پروفیسر صاحب یہ تو بہت سیدھی سادی سی بات نظر آ رہی ہے، تو مسیح یسوع سے پوچھ لیا جاتا یا یوحنا سے پوچھ لیتے، اس میں اتنی پہیلیاں بجھوانے کی کیا ضرورت پڑی؟ دیکھیں، آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کر یہ بات کر رہی ہیں، آپ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت نیو ٹیسٹامنٹ ضبط تحریر میں نہیں آیا تھا، یہودیوں کے پاس صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ تھا، 39 بکس تھی، اور ملاکی نبی کے بعد یوحنا کے آنے تک 400 سال کا گیپ بھی تھا۔
اچھا، یہ ساری سچویشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. جی اب 3 شخصیات کے انتظار میں ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے تھے. آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھیں, اس اینگل سے دیکھیں کہ پریشانی کیا تھی. اگر وہ مسیح آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ نبی ہے, گڑبڑ ہوگی. وہ نبی سمجھ کے اس کو تو رد کر دیں رد تو کر وہ دیا. مسیح تھا, کتنی گڑبڑ ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ وہ جھوٹا نبی تھا اور وہ اس کو مسیح سمجھ کے اس کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیں, یہ گڑبڑ سے بھی گڑبڑ. بڑی گڑبڑ تھی. بالکل. اور اگر وہ ایلیا کو وہ نبی سمجھ لیں, جھوٹا نبی سمجھ لیں, تو پھر تو وہ اس کو بھی کلام رد غلط کر ہو دیں گیا. گے, تو مسیح کو قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ بالکل. یوحنا تھا جس نے مسیح کی گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑی گڑبڑ ہو جانی تھی. یہودی مسیح یسوع سے مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے, اور یوحنا سے بھی انہوں نے یہ سوالات کیے. ان سب سوالوں کا کانٹیکسٹ یہی تھا کہ وہ تینوں شخصیات میں ڈسٹنگوش کرنا چاہتے تھے, اور اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست کر رہے تھے, ان کو کرنا چاہیے تھا. صحیح. پروفیسر صاحب, یوحنا نے تو یہاں کہہ دیا کہ وہ تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے. نہیں, اس نے کہہ دیا تینوں میں سے ایک نہیں ہے, لیکن دراصل وہ ایلیا ہی تھا. اچھا. اس کو یہ عوام کی یا ریڈرز کی سہولت کے لیے یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ایلیا تو میں ہی ہوں, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا. عام لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایلیا ہی زندہ ہو کر دوبارہ آئے گا. یہ بات نہیں ہے. وہ ایلیا کی اسپرٹ میں آئے گا, ایلیا کی روح میں آئے گا, ایلیا کے مشن کو لے کر آئے گا, اور اس کا کام تھا مسیح یسوع کے لیے اسٹیج سیٹ کرنا. تو اگرچہ وہ پرافٹ تھا, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا. وہ تو اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دیکھتا ہوگا کہ میرا نام تو جان دا بیپٹسٹ ہے, تو میں تو ایلیا نہیں ہوں. اس لحاظ سے تو وہ صحیح کہہ رہا تھا بیچارہ. لیکن جیزس نے یہ کلیریفائی کر دیا تھا کہ جو کام ایلیا کے لیے سپرد کیا گیا تھا کہ وہ کرے گا, دراصل وہ یہی ایلیا ہے, اور یہی اس کا مشن ہے. یہی بندہ سیم آدمی ہے. متی 11ویں باب میں لکھا, چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا وہ یہی ہے. تو مسیح نے واضح کر دیا تھا ایلیا یہی تھا. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, یہاں میں آپ کی بات سمجھ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیا نبی بھی آ گئے اور مسیح یسوع مسیح بھی آ گیا, ایسے ہی ہے؟ نہیں, یہ اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے, ایلیا کی حد تک ٹھیک ہے, مسیح نے کلیئر کر دیا کہ چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے. لیکن مسیح کے بارے میں اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے. بات ٹھیک ہے کہ مسیح آ گیا, اور لیکن لوگ اس سے سوال جواب کر رہے تھے. یہودی اس سے سوال جواب کر رہے تھے. آپ نے تو سبت کو توڑ دیا, آپ کے شاگرد تو روزہ بھی نہیں رکھتے, آپ کے شاگرد تو کھانا کھاتے وقت ہاتھ بھی نہیں دھوتے. اور بھائی, آپ کو گناہ معاف کرنے کا اختیار کس نے دے دیا؟ آپ تو انسان ہو, گناہ تو صرف خدا معاف کر سکتا ہے. اچھا, اور بھی طرح طرح کی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھئی آپ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتے ہو, یا آپ کو کس نے یہ اختیار دے دیا کہ اثر کو جزیہ دیں یا نہ دے. پتہ نہیں کیا کیا ہزار سوال مسیح سے انہوں نے کر دیے. بعض اوقات ہمیں برا بھی لگتا ہے کہ مسیح یسوع جیسی عظیم شخصیت اور فقیہان یہود اتنے بدتمیز کہ اس کے ساتھ طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات کر رہے ہیں. لیکن جو میں نے شروع میں کہا, وہ اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے. سو مچ سو بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جان دا بیپٹسٹ نے تو اس کو پہچان لیا, اس کو بپتسمہ بھی دے دیا, بلکہ خود بپتسمہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا, اور پھر یہ کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. واٹ ہیپن ٹو ہم؟ اس کو کیا ہوگا کہ اس نے بھی ایک وفد بھیجا کہ بھئی آنے والا تو ہی ہے, یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. تو یہ سب کچھ اس لیے ہی ہو رہا تھا کہ اس کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بھئی کہیں ہم ان 3 شخصیات کو گڑمڑ تو نہیں کر رہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نبی کو ہم مسیح سمجھ بیٹھے ہوں. یہ شک ان کے ذہن میں تھا, اس لیے وہ ٹھوک بجا کر دیکھنا چاہتے تھے یہودی. صحیح. تو بعض اوقات ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ یہ کتنے بدتمیز ہیں, لیکن ایکچولی وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ کر یہ رہے تھے, پہچاننے کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے تھے کہ ان کو پہچاننا چاہیے تھا. اگر میں اس جگہ پہ ہوتا 2000 سال پہلے, میں بھی یہی کرتا. میں اسی گروپ میں ہوتا کہ بھائی ہم پہچانیں گے, بھائی ہم تو نبض بھی چیک کریں گے, ہم تو شکل بھی دیکھیں گے, ہمیں معجزہ بھی چیک کرا کوئی. اور یہی سب کچھ وہ کر رہے تھے, جس کے جواب میں مسیح یسوع نے کہا کہ پھر نشان چھوٹا نہیں ملے گا, یونا نبی والا نشان تم کو دیا جائے گا. صحیح. اچھا, لیکن مسیح کو آفٹر آل
لوگوں نے پہچانا اور ایک بڑی تعداد نے، سامری عورت نے بھی یسوع مسیح کو کہا کہ مسیح جو خرستاس جو آنے والا تھا وہ یہی ہے، اس نے پہچان لیا، شی ریکگنائز، اور اس نے جا کے اس کی منادی کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ پطرس نے اپنے خطبے میں کہا کہ اسی یسوع کو خداوند نے مسیح بھی کیا اور خداوند بھی کیا۔ تو اعمال کی کتاب میں دوسرے باب کی 36 آیت میں تو انہوں نے تو اس کو پہچانا۔ ایک بڑی تعداد نے مسیح کو پہچان بھی لیا تھا، لیکن بیک ٹو یور کویسچن، اٹ واز ناٹ سو سمپل۔ پہچانا، لیکن بہت سارے لوگوں نے نہیں بھی پہچانا، وہ اپنی ڈٹائی پہ ڈٹے رہے، یا سمجھیں کہ ابلیس نے ان کی آنکھوں کو اس طرح بند کر دیا تھا کہ وہ مسیح کو ریکگنائز کرنے میں ناکام رہے۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب، آپ نے جیسے پہلے مینشن کیا یہودی تو صدیوں سے مسیح کے انتظار میں تھے، تو پھر وہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے کیوں پیش آ رہے تھے؟ جیسے آپ نے بھی مینشن کیا سبت کو، جیسے ان کے اگینسٹ جاتے تھے، ان کی بہت ساری تعلیمات پہ، سبت کو تو نے توڑ دیا، یا پھر اگر وہ اپنے اختیار کو ظاہر کرتے تھے تو وہ آگے سے بولتے تھے کہ تو کفر بکتا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کیوں کرتے تھے ایسے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہودی بڑی مشکل میں تھے، بہت پرابلم تھا ان کے لیے، اور اناجیل پڑھنے والوں کو یہ بات، ان کی سچویشن سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے مسیح یسوع پہ یہ اعتراض بھی داغ دیا کہ انسان کو تو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو دراصل یہ سوالات وہ کیوں کر رہے تھے کہ وہ ایک لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی یہ آنے والا مسیح یہی ہے؟ اگر تو یہ مسیح ہے تو ہم اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، ہم اس کو سجدہ کریں، ہم اس کو ہاتھ ڈالیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی آنکھیں اس کی راہوں میں بچھائیں۔ اگر یہ جھوٹا نبی ہے تو پھر ہم اس کو ٹانگیں، پھر ہم اس کو قتل کریں، اور پھر تو سب کی کوشش تھی کہ سب سے پہلا پتھر میں ماروں گا۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، وہاں پر بھی انہوں نے پتھر اٹھا لیے۔ اگین یہی سچویشن تھی کہ یہ ہو نہ ہو، یہ مسیح یا خدا کا نبی تو ایسی بات نہیں کر سکتا، یہ بات یہ خدائی کنٹیکسٹ کے یا کہیں کہ بائبل کے نظریات کے خلاف بات کر رہا ہے جو وہ سمجھ رہے تھے۔ سن آف گاڈ جب یسوع مسیح کہہ رہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو یہ خدائی دعویٰ تھا، اور یسوع مسیح اپنی جگہ پر درست دعویٰ کر رہا تھا، کیونکہ وہاں پر جہاں لکھا مسیح آئے گا وہاں پر تو کنٹیکسٹ یہی ہے کہ کوئی حورب کے واقعے کے مطابق، اور کوئی حورب میں یہ تھا کہ خدا نے کہا تھا میں آؤں گا، انسانی شکل میں آؤں گا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، آئی ایم سن آف گاڈ، آئی ایم گاڈ، لیکن یہودی اس کو الٹ سمجھ رہے تھے۔ اب وہ ٹیسٹ ہی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جھوٹے نبی کے اور سچے نبی کے درمیان جو لائن آف ڈیمارکیشن ہے یہ اتنی ایزی نہیں ہے، اس کے لیے ہائی ڈگری آف ڈسرنمنٹ چاہیے۔ تو وہ بیچارے تو اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کو پہچانیں۔ اچھا، پھر یسوع مسیح اوپر سے یہ کرتے تھے کہ ان کا جھکاؤ غیر اقوام کی طرف تھا۔ یہودی تاریخ میں یہودیوں کا جھکاؤ کبھی غیر اقوام کی طرف نہیں تھا، وہ ان سے نفرت کرتے تھے، ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ان سے میل ملاپ نہیں رکھتے تھے، جبکہ مسیح غیر اقوام کے لوگوں کے ساتھ بات بھی کر رہے تھے، سو کے غیر قوم کی عورت کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں یہودیوں کو اپسٹ کر رہی تھی کہ بھائی کہیں نہ کہیں کو گڑبڑ ہے، ٹھیک طریقے سے جانچو۔ پھر بھی وہ روز بروز اسی کوشش میں تھے کہ ہم پہچانیں، وہ لائن ڈرا کریں، کوئی ایسا مقام آ جائے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں یہ واقعہ مسیح ہے، ہم غلط سمجھ رہے ہیں، یا کوئی ایسا مقام آ جائے جس سے پتہ چل جائے کہ نہیں یہ جھوٹا نبی ہے اور ہم اس کو غلطی سے مسیح سمجھ رہے تھے، وہ لائن ڈرا کرنا چاہ رہے۔ اچھا، پھر اوپر سے یسوع مسیح ان کی سرزنش بہت کرتے تھے کہ تم تو سفیدی پھری قبریں ہو، ہاں تم تو روایتوں کو ماننے والے لوگ ہو، تم خدا کے حکم کو ٹال دیتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، یسوع مسیح ایسی بات کرتے تھے۔ ایک اور بات یسوع مسیح کرتے تھے کہ جس زمانے میں مسیح ہے اس زمانے میں یہودی تحریکیں بہت چل رہی تھی، اور یہ تحریکیں آزادی کی تحریکیں تھیں۔ آزادی کی تحریک جہاں بھی چلتی ہے اس کے ساتھ تشدد انوالو ضرور ہوتا ہے، تلوار اور خنجر ضرور انوالو ہوتا ہے۔ مسیح یسوع ان ساری چیزوں کے خلاف تھے، تو یہ بات بھی یہودیوں کو پریشان کر رہی تھی کہ بھئی نہ تو یہ جنگجو مجاہدین کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے یا ان جیسے نظریات رکھتا ہے یا ان کے ساتھ ملتا ہے یا ان کو دعوت دیتا ہے، کبھی ان کے ساتھ میٹنگ نہیں کی اس نے۔
تو یہ ساری چیزیں اینڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گروپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام کے تمام یہودی، میں یہ نہیں کہہ رہا، ایک گروہ تھا، وہ 30 آدمی تھے، وہ 40 تھے، وہ 70 تھے، وہ 100 تھے، یہ ایک گروہ تھا. یہی گروہ جو ہے یہ مؤثر گروہ تھا. ان کی جو سٹڈی تھی یا انویسٹیگیشن تھی، انہوں نے جو نتیجہ نکالا، انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ مسیح نہیں، یہ جھوٹا نبی ہے، یہ وہ نبی ہے. اس لیے دے بیکیم اگینسٹ کرائسٹ. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پلے سے پیسے خرچ کر کے لوگوں کو کہا کہ اس کے خلاف گواہی دو، کہ اس کو سلیب دیا جائے. اور نہ صرف سلیب بلکہ کہا کہ تو اس کو سلیب دے، اس کا خون ہماری اور ہماری نسلوں کی گردن پر. یہ اس لیے کہ they were fully convinced کہ یہ مسیح نہیں ہے. ادروائز یہ کویسچن نہیں ہے کہ اگر وہ پہچانتے کہ یہ مسیح ہے تو وہ اس کے خلاف اپنی زبان کھول سکتے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ یہ گروپ کنونس ہو گیا تھا کہ یہ مسیح نہیں ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ جھوٹا نبی ہے. اور جھوٹے نبی کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ اس کو قتل کرنا وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا نے کہا تھا تم اس کی فکر نہیں کرنا، اس کی بات پہ دھیان نہیں دینا. تو اس لیے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری نسلوں کی گردن پر. صحیح. پروفیسر صاحب آپ کی باتیں سن کر تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہوں. یہ تو ایک ٹریجڈی نہیں ہے کہ مسیح یسوع آ گئے اور مسیح یسوع کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں. آپ نے شاید میری بات غور سے نہیں سنی، اور اگر آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی تو اس کا مطلب ناظرین بھی اسی طرح میری بات سنیں گے. میں نے کہا یہ گروپ تھا، یہ 30 تھے، 40 تھے، 60 تھے، 70 تھے، 100 تھے، ایک گروپ تھا جن کے لیے یہ ٹریجڈی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تعداد ایسی تھی جو مسیح کو پہچان رہے تھے اور وہ مسیح کے فالوور تھے، اور مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے دوران بھی 5-5 ہزار کے 7-7 ہزار کے مجمع مسیح کے پیچھے ہوتے تھے. وہ مسیح کے فالوور ہی تھے جو مسیح کو پہچانتے تھے کہ یہ مسیح ہی ہے جس کے ہم انتظار میں تھے. اور جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے تو دھڑا دھڑ لوگ ان کے پیچھے آنا شروع ہو گئے، اس کے فالوور بن گئے. سو مچ سو کہ ود ان 20 days کرسچن کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی تھی. ود ان 20 days. اور ان دنوں میں کہ جب مسیحیوں کے پاس کوئی مراعات بھی نہیں تھی، کوئی کرسچن نیشن نہیں تھی، کوئی انسانی حقوق کی تنظیم نہیں تھی، بلکہ ان کی پرسیکیوشن ہو رہی تھی. اس وقت ان کی تعداد صرف 20 دن کے اندر 10,000 پر پہنچ جانا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے وہ ٹریجڈی اپنی جگہ کہ جن لوگوں نے نہیں پہچانا، لیکن جو لوگ پہچان رہے تھے ان کی تعداد بہت بڑی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج اچھا سارے یہودیوں کو نا آپ مورد الزام ٹھہرائیں، باقیوں نے جنہوں نے پہچانا وہ مسیح کے پیچھے آ گئے. اور یہ جو 10,000 شروع والے تھے they were all from Jewish background. تو یہ پازیٹیو بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور آج بھی جو یہودی تھے، آپ دیکھیں 26 لاکھ تو وہ یہودی تھے جو مصر سے نکلے تھے. اس کے بعد پتہ نہیں کتنی تعداد ہوگی، آج کتنے رہ گئے ہیں. آج دنیا میں صرف 1.5 کروڑ کے قریب یہودی ہیں، باقی کدھر گئے؟ they became Christian. تو پازیٹیو بات بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ مسیح کو پہچاننے والوں کی تعداد آفٹر آل زیادہ تھی اور زیادہ ہو رہی ہے. آج بھی دنیا میں مسیح کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 3 ارب کے قریب کرسچن ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، میں چاہوں گی کہ آج کی حتمی سچائی جو ہے وہ آپ خواتین و حضرات کو بیان کریں. ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہودیوں کے پاس صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ تھا، اس لیے اس لمیٹیشن کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. عام طور پر ہم اپنے تیور بگاڑتے ہیں یہودیوں کے لیے، لیکن ان کی مجبوریوں، ان کی لمیٹیشن کو بھی سامنے رکھیں گے. ان کے پاس صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ تھا، کمپلیٹ بائبل نہیں تھی. آپ کے پاس کمپلیٹ بائبل ہے، اس لیے مسیح کو شناخت کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں. اچھا، لیکن ان کو تھی ڈیفیکلٹی. اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس مکمل بائبل ہے وہ تو مسیح کو پہچانتے ہیں، لیکن دنیا میں آج بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو آج بھی مسیح کو نہیں پہچانتے. یہ اس سے بھی بڑی ٹریجڈی ہے. ان کی ٹریجڈی اپنی جگہ پر، لیکن آج 21ویں صدی کے اندر بھی اگر ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو مسیح یسوع کو نہیں پہچان رہے تو یہ اس سے بڑی ٹریجڈی ہے. آپ کو یہ بات مان لینی چاہیے
کہ ابلیس نے یعنی اس جہان کے خدا نے ان ایسے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ مسیح کو پہچان نہیں رہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں پر جو چھلکے آ گئے ہیں، ان کی آئی سائٹ، ان کی ویژن، ان کی بصیرت کمزور ہے کہ وہ مسیح کو پہچاننے سے قاصر ہیں، ان کی آنکھوں کے چھلکے اتر جائیں۔ اور اگر پولوس کی آنکھوں کے چھلکے حننیہ کی دعا کرنے سے اتر گئے تھے اور اس نے دنیا کو اور مسیح یسوع کو کھلی آنکھوں سے دیکھا اور پہچانا، کاش کہ آج کی دنیا کے باقی لوگوں کی آنکھوں پر جو چھلکے ہیں وہ بھی اتر جائیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ ہم دعا والے ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں، انجیل کی منادی والے ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں، تو ان کی آنکھوں کے بھی چھلکے اتر سکتے ہیں، وہ مسیح کو اسی طرح پہچان سکتے ہیں، تو پھر یہ ٹریجڈی جو ہے وہ ایک عظیم خوشی میں بدل سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ خواتین و حضرات، اپنے سوالات سے، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ سچ بولیے، سچ کو کھوجیے، سچ کو سننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ سلویسٹر، پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔